अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। अजीमतर हैदराबाद में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोश और खरोश के साथ मनाया गया। मुतअद्दिद मसाजिद में जलसे हाय सीरतुन नबी और मजालिस दरूद का इनेकाद अमल में आया। मुख्तलिफ मकामात पर समाजी तंजीमों और मुखैर अफराद की तरफ से ताम आम का भी एहतमाम किया गया था। सुन्नी यूनाइटेड फोरम की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी मरकजी मिलाद जुलूस कादरी चमन से निकला, जो चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, नया पुल, दारुशफा, पुरानी हवेली, मंडी मीरालम से होता हुआ होटल विक्टोरिया मुगलपुरा पर अख्ताम को पहुंचा। जुलूस की क़यादत मौलाना सैयद औलिया हुसैनी ने की। चार मीनार के पास जुलूस का खैरमकदम करने वालों में मौलाना अली खादरी, मौलाना सईदुल हसन सईद खादरी, मजलिस के रकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान, सदरनशीन अक़लियती कमीशन मोहम्मद क़मरुद्दीन और हाफिज मुज़फ़्फ़र हुसैन वगैरह शामिल थे। जुलूस में शामिल हजारों नौजवान जिनके हाथों में सख्त परचम थे, नारे तकबीर लगा रहे थे। सिटी पुलिस ने जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए रास्तों पर मौसर बंदोबस्त किया था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी छोटे छोटे जुलूस निकाले गए। हैदराबाद खासकर पुराना शहर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से बरक़ी खमखमों और रंग बिरंगी परचमों से जगमगा चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 रबीउल अव्वल को हमारे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा। आज सारे आलम इस्लाम के अंदर
یوم رحمت العالمین منایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ میں تمام شرکا کو جتنے لوگ اس محفل کے اندر اپنا وقت دے کر اس میلاد کے جلوس کے اندر شریک ہیں، ان تمام لوگوں کو میں میری جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ جناب ممتاز خان صاحب MLA اور حافظ مظفر صاحب اور یہاں بیٹھے سب لوگوں کو ہمارے طرف سے مائنارٹی کمیشن کی طرف سے آپ سب کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ شکریہ۔ 12واں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرکزی میلاد جلوس کا مکہ مسجد کے دامن سے ابھی آغاز ہوا۔ اس موقع پر ہمارے ہر دل عزیز MLA علی جناب ممتاز احمد خان صاحب، مولانا اولیاء حسینی قادری صاحب نے اس جلوس کو جھنڈی بتائی اور جلوس روا دوا ہوا ہے۔ میں تمامی عالم اسلام کے مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور تمام جلوسیوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ پرامن انداز میں اپنی منزل کو پہنچے۔ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو عظیم الشان جلوس نکالا جاتا ہے جس کا نام پیس ریالی ہے، سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے سارا عالم اسلامی نہیں بلکہ ساری بنی نوع انسانیت کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دیتا ہوں۔ قبول فرمائیں۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر تمام 70واں جلسہ رحمت العالمین آج باش میدان پر منعقد ہوا۔ حیدرآباد میں متعین ایرانی قونصل جنرل حق بین قومی مہمان خصوصی تھے، جبکہ معروف عالم دین مولانا محمد کریم صدیقی حضرت شاہ ولی اللہ ٹرسٹ مظفر نگر نے مہمان مقرر کی حیثیت سے جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ حسنہ کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بامقصد بنائیں۔ انہوں نے حالات کا صبر و حکمت سے مقابلہ کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ مراد آباد کے مولانا ارشد شہیدی، مولانا مفتی ثناء الہدیٰ کے علاوہ حیدرآباد کی شاہی مسجد باغیامہ کے خطیب مولانا حافظ احسن بن محمد الحموی، متین قادری رکن تلنگانہ پبلک سروس کمیشن، نائب صدر تعمیر ملت محمد ضیاء الدین نیّر نے بھی خطاب کیا۔ نواب احمد عالم خان نے سیمینر کی رسم اجرا انجام دی۔ صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت سید جلیل احمد ایڈوکیٹ نے صدارت کی۔ صدر استقبالیہ ڈاکٹر محمد فخر الدین نے خطبہ استقبالیہ پڑھا۔ قاری محمد عزیز الدین کی قراءت کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوا۔ جنرل سیکرٹری تعمیر ملت محمد وحاج الدین صدیقی نے رپورٹ پیش کی۔ عمر محمد شفیق نے شکریہ ادا کیا۔ ساجد عارف رؤوف کے سلام بے حضور الانام پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔ آل انڈیا مجلس تعمیر ملت یوم رحمت للعالمین مناتی ہے۔ اس سال کا عنوان سیرت النبی ملت اور ملک کا مستقبل، اس عنوان میں ہمارے منعقد کیے گئے مولانا کریم صدیقی صاحب مظفر نگر یوپی سے تشریف لائے، جناب قیصر محمود صاحب دلی سے، مولانا ثناء الہدیٰ صاحب پٹنہ بہار سے، بھارت شریعہ کے ڈپٹی سیکرٹری، مولانا افضل محمد صاحب جو آسے ہیں، مولانا صاحب کے، یہ باہر کے مقررین آج کے ایگزیبیشن گراؤنڈ میں کیا جا رہا ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ پروگرام کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملک کو اور ملت میں عام کی جائے، تاکہ موجودہ جو بدعنوانیاں پھیلتے جا رہی ہیں اس میں نہ صرف رکاوٹ لائے بلکہ ایک پیس کا میسیج ہم یہاں سے دے سکیں۔ بعد میں جو بابری مسجد کی شہادت کے بارے میں سپریم کورٹ سے جو ججمنٹ آیا اس سے نہ صرف ہم ڈس اپوائنٹڈ ہیں، ناراض ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں خاص طور سے صلح حدیبیہ کے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے اور مناسب فورم پہ پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور عوام سے گزارش ہے تو صبر کے ساتھ اور ایمان کو پختہ کریں تاکہ یہ تمام چیلنجز کو بخوبی فیس کر سکیں اور اس ملک کے باشندوں کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بخوبی پہنچا سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔
کیا آپ نے عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اکبر ٹرائبل سروسز کو ترجیح دیں۔ حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے کوالٹی سروس ایسی کہ آپ مدتوں بھولا نہ پائیں، اور انڈیویجولز کی سہولت بھی، انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ایئر ٹکٹنگ، ویزا انڈورسمنٹ، وزٹ ویزا، امیگریشن اور پاسپورٹ آن لائن کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ ہر ماہ عمرہ کے 2 گروپس روانہ ہوں گے۔ مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں بالکل قریب قیام، تینوں وقتوں پر حیدرآبادی غذائیں، لگژری ہوٹل میں قیام، اے سی بسیں، زیارتوں کی سہولتیں، آپ کے سفر سے جڑی تمام ضروری امور کی بہتر سے بہتر خدمات کی پیشکش لیے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سید شاہ مجاہد حسینی، اکبر ٹرائبل سروسز، سالار جنگ کمپلیکس، دیوان دیوڑی، حیدرآباد۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجلسی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ ریاست میں آنے والے بلدی انتخابات کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ آج دارالسلام میں ریاست بھر اور پڑوسی ریاستوں سے آئے ہوئے مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین اور سرگرم کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے کہا کہ وہ آپسی اختلافات اور رنجشوں کو دور کرتے ہوئے مجلس کو دیہی سطح سے لے کر ریاستی سطح تک محدود بنائیں، اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، کیونکہ فاسد طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ مجلس نے مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات اور اس کے نتائج سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی کمزوریوں اور خامیوں کو دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اجلاس میں مجلس کے ارکان اسمبلی اور کارپوریٹرز بھی شریک تھے۔ ہو سکتی ہے اور دل بڑا کریے، اپنی انا کو ختم کریے اور جماعت کی خاطر بیٹھ کر اختلافات کو ختم کر کے متفقہ طور پر آپ لوگ طے کریے کہ کہاں سے، کس وارڈ سے کون سا امیدوار بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ ہرگز مت سوچئے کہ میرا گروپ کا امیدوار ہے، میرا سرکار ہے، میری خوشامد کرتا تھا، صبح شام میرے گھر کو آ کر چاپلوسی کرتا تھا۔ یہ کسی امیدوار کو، یہ اس کی قابلیت یہ نہیں ہے کہ آپ کا دوست ہے، آپ کی خوشامد کرتا، یہ مت دیکھیں۔ دیکھیں یہ کہ یہ جیت سکتا نہیں جیت سکتا اور جماعت سے وفادار رہے گا نہیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام جہاں جہاں یہ اختلافات چل رہے ہیں، میں کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مگر آپ عقلمند ہیں، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کہاں پر کس جگہ پر کہہ رہا ہوں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ختم کریے اس کو۔ آپ کی انا یا آپ کے اختلافات مجلس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے۔ جماعت سے ہم تمام کو عزت ملی، بشمول مجھے بھی۔ ایک پہچان اگر مجھے ملی تو جماعت سے ملی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کو جماعت کے لیے اور اتحاد کے لیے، جماعت کی کامیابی کے لیے کام کرنا ہے۔ اور یقیناً الحمدللہ جب ہندوستان کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابیاں مل رہی ہیں، تلنگانہ سے 1500 کلومیٹر دور کشن گنج میں اگر مجلس کا ایم ایل اے جیت سکتا، تو پھر کیا ہم لوگ تلنگانہ میں ہمارے اراکین بلدیہ کو پہلے سے زیادہ تعداد میں منتخب نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے انتخابی مہم چلانا ہے، میں خود انتخابی مہم میں پوری طریقے سے اس میں شامل رہوں گا، اور پوری محنت اور جستجو کے ساتھ جتنے مجلس کے ذمہ داران ہیں محنت کریں گے۔ مگر آپ سے میری گزارش ہے کہ اب وقت ہے، 1 ہفتے 8 دن کے اندر میں یہ خوشخبری سننا چاہ رہا ہوں کہ صدر صاحب ہم نے بیٹھ کر اپنی رنجشوں کو، اختلافات کو ختم کر لیا ہے۔ آپ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں، نہ آپ کے اختلافات ایسے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی کسی کا جھگڑا ہوا، کوئی چاقو مارے۔ یہ صرف انا کے جھگڑے آپ لوگوں کے ہیں، اس کو ختم کریے، اور وہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے خود بخود۔ جو آپ کی خواہش ہے، عین خواہش ہے کہ ہم 15 20 یا ڈپٹی میئر یا میئر جیت سکتے، آسانی سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ضلع کا صدر ہے، کوئی شہر کا صدر ہے، آپ ان کے گھر کو جائیے یا آپ ان کے گھر کو آئیے، بیٹھیے، اکیلے بات کریے، کیا آپ کے اختلافات ختم کریے، ایک لاہ عمل تیار کریے، اور اس کے ساتھ اس کو لے کر آگے بڑھیے۔ اس سے مجلس کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا اور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے اب یہ کہہ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کریں گے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر سخت فیصلہ جب میں لوں گا
اس وقت آ کر آپ لوگ شکایت نہیں کرنا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، کیونکہ جب ہم فیصلہ لینے جائیں گے حیدرآباد سے جو بھی آئیں گے وہ ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ فیصلہ لیجئے اور صحیح اقدامات جو کرنا ہے اس کو کریے. تیسری بات یہ ہے کہ کانگریس سکڑتے جا رہی ہے، کانگریس کمزور ہوتے جا رہی ہے، اور ہمارا مقابلہ بہت سے وارڈ میں، بہت سے بلدیات میں، تلنگانہ میں خاص طور سے بی جے پی سے ہونے جا رہا ہے. یہ آپ کو بات معلوم ہے، اور اس میں کوئی مجھے تعجب بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کانگریس میدان چھوڑ کے پورے ہندوستان سے بھاگ رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ بی جے پی مضبوط ہو رہی ہے. اس کے لیے بھی ذہن میں اس چیز کو رکھیے اور پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھیے. جو امیدوار آپ کی نظر میں اچھے امیدوار ہیں، جو جماعت سے وابستہ نہیں ہے، ان کو جماعت سے وابستہ کریے، اور اگر آپ اتفاق رائے پیدا کر لیتے ہیں تو پھر ان کو بتائیے بھی کہ بھائی ہم لوگ ذمہ دار لوگ ہیں، جماعت کے ہم شہر کے صدر ہیں، ہماری باڈی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے ہم اپنا امیدوار بنا سکتے ہیں. پوچھئے، بات کریے، یہ گفتگو کریے، مگر یہ تمام چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ لوگوں کے دل و دماغ ملے ہوئے ہوں گے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب انا ختم ہوگی. میں پناہ، میں بڑا تو چھوٹا، یہ نہیں چل سکتا، اس کو ختم کریے. تو ہمارا مقابلہ بہت سے وارڈوں میں، یاد رکھیے، بی جے پی سے ہونے جا رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں ہمارے دلت بھائی ہم سے ملنے کے لیے تیار ہیں. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان سے ملاقات کریں، ان کو قریب لائیں، ان کو تیقن دیں کہ آپ آئیے، ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، آپ لڑیے، ریزرویشن ہے. چوتھی پانچویں بات یہ ہے کہ اچھے خواتین امیدوار کو بھی تلاش کریے. 50% سیٹیں خواتین کے ریزرو ہوتی ہیں. اب آخر وقت پہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی ان کی بیوی ہے، ان کی بہن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اگر وہ قابل ہیں، ان کے شوہر یا ان کے بھائی ان میں اتنی طاقت ہے کہ جیت سکتے، بہت اچھا ہے، مگر اس کو بھی ذہن میں رکھیے. یہ سب چیزیں پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ کو بیٹھ کے ختم کرنا پڑے گا. ابھی وقت ہے، ایک 8-10 دن میں پوری اخلاص کے ساتھ کوشش کریے اور اس پر غور کریے. یہ 4-5 اہم چیزیں ہیں جس پر آپ کو غور کرنا ہے. ووٹر لسٹ تو اسمبلی کی ووٹر لسٹ رہے گی، جو بھی ہے وہی اسی پر الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جہاں سے ہمارے جتنے اراکین بلدیہ تھے ان وارڈوں سے ہم امیدوار کو کھڑا کریں گے، اور جو اہم وارڈ ہیں جہاں پر آپ نے ہمارے ذاکر صاحب نے کہا کہ محب نگر میں اتنے وارڈ میں یہاں سے امیدوار ہم کو کھڑا کرنا ہے، تو اس کا بھی آپ لوگ ایک صحیح اسیسمنٹ کریے، صحیح غور کریے کہ کتنے جگہ پر ہم لڑ سکتے اور کتنے جگہ پر ہم بی جے پی کو شکست دے سکتے. تو یہ بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اس پر غور کریے. رہا سوال آندھرا پردیش کا، تو انشاءاللہ تعالی جب کبھی مجھے موقع ملے گا میری کوشش ہوگی کہ رائل سیما اور آندھرا میں جا کر وہاں پر جلسے کریں مجلس کے. ہمارے باڈی کے لوگ جو ذمہ دار لوگ ہیں مجلس کے تنظیم کے، ان کی کافی شکایت ہے کہ بہت لمبے عرصے سے مجلس اتحاد المسلمین کا ان دو آندھرا پردیش کی ریاست میں ان مقامات پر مجلس کے جلسے نہیں ہوئے. انشاءاللہ تعالی جب مجھے موقع ملے گا میں جلد سے جلد وہاں پر جانے کی کوشش کروں گا. مگر اب پوری توجہ ہم کو تلنگانہ کے آنے والے بلدیات کے انتخابات کے سلسلے میں کرنی چاہیے. اسی لیے میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ ذرا مل کر اپنے اتحاد کو مضبوط کر کے آگے بڑھیے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ حالات بہت سازگار ہیں، اور ہر طریقے سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چاہے مسلمان ہوں، دلت ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ مظلوم عوام کی ایک آواز مجلس اتحاد المسلمین بن چکی ہے. لوگوں میں ایک بھروسہ قائم ہو چکا ہے. صرف ہم کو ذرا اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کر لینے سے انشاءاللہ تعالی حالات اور سازگار ہو جائیں گے. میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وقت ہے، ختم کرو
کیونکہ جب اگر ہم آ کر فیصلہ کریں گے تو پھر وہ آپ کو بہت خراب نظر آئیں گا. اس میں آپ کے جو چیزیں ہیں آپ ابھی سے بیٹھ کے ختم کر کے اس کو صحیح کر لیجئے. اور میں نے پہلے سے ہی کئی MLAs کو مختلف اسمبلی حلقے یا بلدیات کی ذمہ داری دیا. ان سے رابطہ کریے، اور اگر کسی جگہ پر میں ذمہ داری نہیں دیا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دوں گا. رہا سوال تانڈور کے کام کا، سنگا ریڈی کے نظام صاحب نے ذکر کیا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ، میں بات کروں گا، ہادی صاحب بولے کہ وزیر بلدی نظم و نسق سے بات کر کے وہ روڈ وائڈنگ کا مسئلہ انشاءاللہ کل آپ جائیے کسی کو یا بات کریے. انشاءاللہ جو پرنسپل سیکرٹری ہیں یا منسٹر صاحب سے بات کر کے وہ روڈ وائڈنگ کے مسئلے کو، اس میں کیسا ہم لوگ آگے بڑھ سکتے اور کیسا ہم غریبوں کا تحفظ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم لوگ غور کریں گے. تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ تشریف لائے. اور کل جلسہ بہت دیر تک چلا، ظاہر ہے آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، میں بھی تھوڑا تھکا ہوا ہوں. تو بس یہی اجلاس بلا کر یہ چند اہم باتیں آپ تک رکھنا تھا. اور ملک کے حالات سے تو آپ واقف ہیں کہ کل جو فیصلہ آیا یقیناً ہم تمام کے لیے بڑی تکلیف دہ اور ایک غمگین بات ہے کہ اتنی محنت اور کوششوں کے باوجود بھی اور تمام دلائل اور شواہد رہنے کے باوجود بھی ایک ایسا فیصلہ آیا جو کسی کے مذہب کی بنیاد پر فیکٹس کو چھوڑ کر بلیف کے اوپر دے دیا گیا. اور یہ حالات ہیں ملک کی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے ملک کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طریقے سے یہاں پر اس ملک کو سیکولرزم بولیے، اس کا پلورلزم بولیے، اس کی گنگا جمنی تہذیب بولیے، کیسا ان تمام چیزوں کو کمزور یہ مرکزی حکومت کرتے جا رہی ہے. ہم کو یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ تلنگانہ میں بھی ان کو روکیں، اور ہم روک سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ تلنگانہ میں یہاں سے مجلس اور پھر یہ جو حکومت یہاں پر TRS کی ہے، کیسے یہاں پر ان کو پریشان کیا جائے، کس طرح سے کیا کیا حربے استعمال کیا جائے. آندھرا میں بھی وہاں کی جو برسر اقتدار جماعت ہے وہ نہیں سمجھ رہی ہے، وہاں پر بھی وہ خاموشی کے ساتھ آندھرا میں اپنی جڑوں کو مضبوط کر رہے ہیں. اس لیے یہ تمام چیزیں ہیں. RSS، BJP، سنگھ پریوار کی تمام تنظیمیں چاہتی ہیں کہ یہ جو دوسری مرتبہ مودی کو حکومت کرنے کا موقع ملا، وہ اس 2024 سے پہلے جہاں جہاں وہ اپنی سوچ کو، اپنی آئیڈیالوجی کو فروغ دے سکتے ہیں، وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم کو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ، بلکہ احتیاط اپنی جگہ پر ہے مگر بزدلی کے ساتھ نہیں، بلکہ پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے. جمہوری طریقے سے ان کو شکست دیں گے انشاءاللہ تعالی. پارلیمنٹ کے الیکشن کے بعد BJP کے پیر آسمان میں تھے، ہوا میں اڑ رہے تھے، مگر یہ جو بائی الیکشن ہوا حضور نگر کا، وہاں پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے کم ان ووٹ ملے، تو شاید تھوڑا بہت ان کا دماغ ہلکا ہوا نہیں معلوم. مگر انشاءاللہ تعالیٰ بلدیہ کے انتخابات میں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اور ہم مل کر اپنے امیدواروں کو پہلے سے زیادہ تعداد میں کامیاب کریں گے. ہم لوگ BJP کو شکست بھی دیں گے. کانگریس کا تو اٹھنے کا سوال نہیں ہے. وہ روایتی قسم کے لوگ جو ہمیشہ ان کے دل و دماغ میں فتنہ ہے، صرف تنگ کرنا ان کا مقصد ہے، وہ کوشش یہاں وہاں کچھ کریں گے. مگر یہ چیزیں ہیں، حقیقت ہے، اور امتی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، اس پر غور کریے. اور آئندہ 5 سال کے اسمبلی انتخابات میں پہلے بھی میں کہا تھا کہ مقابلہ مجلس کا BJP سے ہونے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اس پر غور کریے. جو مسئلے مسائل ہیں اس پر توجہ لیجئے. کلیکٹر سے، حکومت سے جا کر احتجاج کریے، مطالبہ کریے. وہاں کر اگر ضرورت پڑے دھرنا دینا ہے تو پولیس کو یا کوئی پرمیشن دے کر دھرنا بھی دیجیے. اور ہم کو اپنے پرچم کو بلند کرنا ہے. پہلے سے زیادہ تعداد میں مجلس کے اراکین بلدیہ کو ہم کو کامیاب کرنا ہے.
اور ابھی سے آپ لوگ تیاری شروع کر دیجئے بلدیہ کے انتخابات کی. کسی بھی وقت تاریخ کا اعلان ہو سکتا ہے، اور مجھے جہاں تک مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ دسمبر تک یہ لوگ انتخابات کرانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے اور اس کے لیے بہت کم وقت ہے، تو اس لیے آپ تمام چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں اس کو پورے اخلاص کے ساتھ اس پر غور کریے، اس پر عمل کریے، اور یہی چیزیں آپ جب عمل کریں گے یہ جماعت کے فائدے میں کہہ رہا ہوں. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جماعت کی کامیابی کے لیے کام کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز. اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے. ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے. اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے. اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے. گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد. ڈائریکٹر سید راشد علی. فون 9849715954. ٹاپ حیدرآباد میں شادی کی ایک تقریب غم میں تبدیل ہو گئی. گولناکا امبرپیٹ میں ایک شادی خانے کی دیوار گرنے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 15 سے زائد افراد زخمی ہو گئے. بتایا جاتا ہے کہ پیرل گارڈن میں شادی کی تقریب جاری تھی کہ اچانک دیوار گر پڑی. مرنے والوں کے نام 30 سالہ سہیل، 40 سالہ کرشنا، 60 سالہ وجے لکشمی اور 35 سالہ سریش بتائے گئے ہیں، جبکہ ایک اور مہلو کی شناخت نہ ہو سکی کیونکہ حادثے کے مقام پر ہی اس کی موت ہو گئی. واقعے میں پارکنگ میں کھڑے 2 آٹو رکشہ اور بائک مکمل طور پر تباہ ہو گئے. اطلاع ملتے ہی جی ایچ ایم سی کے ڈیزاسٹر رسپانس فورس کی ٹیمیں، پولیس اور بلدیہ عہدیدار وہاں پہنچ گئے. زخمیوں کو عثمانی ہاسپٹل کو منتقل کیا گیا. پولیس امبرپیٹ مصروف تحقیقات ہے. اسی دوران ڈپٹی میئر بابا فضل الدین نے بھی مقام حادثہ کا معائنہ کیا اور راحت و بچاؤ کے کاموں کی نگرانی کی. آج امبرپیٹ میں 4 بجے امبرپیٹ ایریا گول ناکا میں پیرل فنکشن ہال کے پاس ایک فنکشن ہو رہا تھا. فنکشن کے ٹائم میں جو فنکشن میں جو اٹینڈ کرنے کے دعوت میں وہ وہاں پر جانے کے بعد وہاں پر ایک چھوٹی سی دیوار تھی. وہ دیوار گرنے کی وجہ سے تقریباً اسپاٹ پہ ایک آدمی کا وہاں وہ انتقال ہو گیا. دوسرے 4 آدمی کو یہاں پر لایا گیا. تو چاروں میں بھی 3 کا انتقال یہاں پر ہو گیا. ان میں 4 کے نام جو ہے، ایک کا نام جو ہے کرشنا ہے، ایک کا نام جو لکشمی ہے، سریش ہے، سہیل ہے. اور یہ لوگ کو جو بھی 4 کے 4 یہیں آنے کے بعد سیریس کنڈیشن میں ان کا انتقال ہو گیا. اور ساتھ میں ایک یشودا میں بھی ان کی بھی کنڈیشن جو سیریس ہے بول کے طور ہے. جو کچھ بھی بہت تکلیف دہ بات ہے تلنگانہ حکومت کی جانب سے اور جی ایچ ایم سی جانب سے پوری ان کے ساتھ مجھے سمپتی بتایا جاتا ہے. اور سی ایم میئر ریلیف فنڈ کے ساتھ ہر جو انتقال ہو گیا ہے ان کو 2 لاکھ روپے اور آپد باندھوں میں 50,000 روپے جو انتقال ہوا ان کو دیا جائے گا. అంబర్పేటలోని గోల్నాక వద్ద ఉన్న ఈరోజు అంబర్పేటలోని గోల్నాక వద్ద ఉన్న పెరల్ గార్డెన్ అనే ఒక ఫంక్షన్ హాల్లో ఒక పెళ్లి జరుగుతుంది, శుభకార్యం జరుగుతున్న సమయంలో ఆ ఫంక్షన్ హాల్ ఓనర్ కొంచెం అడిషనల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆల్టరేషన్ చేసి కొంచెం ఒక వాల్ ఎక్స్ట్రా కన్స్ట్రక్షన్ చేసినారు. చేసిన తర్వాత జరిగే మొట్టమొదటి శుభకార్యం దాంట్లో కళ్యాణ వేదిక వెనకాల ఉన్న వాల్ కూలిపోయి కింద పడడం మూలన 5 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆ గాయపడిన వాళ్ళందరినీ కూడా పోలీసు వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఇక్కడికి వచ్చి 108 ద్వారా ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి తరలించారు. ఇప్పుడు వారి పరిస్థితి కొంచెం విషమంగా ఉందని డాక్టర్లు చెప్తున్నారు. అక్కడ నుంచి ఇంకా సమాచారం రావాల్సింది. ఈ హాల్ ఓనర్పై మరి సంబంధిత వాళ్ళందరిపై కూడా క్రిమినల్ కేసు కట్టి దర్యాప్తు చేస్తారు.
సార్ ఎంతమంది జెంట్స్ ఎంతమంది మహిళలు ఎంతమంది ఉన్నారు సార్? దాంట్లో ఒక మహిళ, 4 పురుషులు అని చెప్పి తెలుస్తోంది. అంటే వీళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు సార్? ఇప్పుడు పెళ్లికి సంబంధించిన వాళ్ళ మిగతా వేరే వాళ్ళ? పెళ్లికి సంబంధించిన ఇక్కడ ఇంకా ఐడెంటిఫికేషన్ జరగలేదు. ఐడెంటిఫికేషన్ జరిగిన తర్వాత చెప్పడం. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।